السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، آج ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے آزادی کے مقاصد، جس میں ہم پاکستان کی آزادی کی بات بھی کریں گے، دنیا کے اور ممالک کی آزادی کی بھی بات کریں گے. حسب معمول ہمارے چرچا کا اسکالر مبلا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب، یہ تو آپ نے کتاب میں یہ جو اسٹرگل بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی لکھا ہے، یہ تو سب چیزیں آپ نے اس میں لکھی ہیں، مگر چونکہ یہ ہم نے پروگرام کرنا ہے فار وائڈر زیادہ لوگوں کو سننے کے لیے، دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، یا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ان کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو اب یہ آپ بتائیں، ہم سب پہ بات کریں گے، مگر یہ بتائیں کہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، پاکستان آزاد ہوا ہے. کیا ہمارے آزادی کے مقاصد یہی تھے کہ اسٹیٹ اوپر رہے گی سول سوسائٹی کے، یا وہ مقاصد جو ہم نے اس زمانے میں ذہن میں ڈالے تھے، ذہن میں رکھے تھے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے؟ تو آپ برائے مہربانی ابھی تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آزادی تو دی اور ملکوں نے بھی دی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صاحب، وہ بہت ہی اہم ایشو ہے، اور پاکستان کے کم و بیش ہر طبقہ خیال کے لوگوں کو یہ سوال اٹھتا رہتا ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، اقتصادی ترقی ہو، تعلیمی ترقی ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہو، ہیومن رائٹس کے ہو، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو، ان میں پاکستان کی پوزیشن دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت ہی کمزور، بہت ہی نیچے ہے. اور ہمارے ساتھ جو اور دوسرے ممالک آزاد ہوئے، ملیشیا ہوا، انڈونیزیا ہوا، انڈیا ہوا، وہ ملک اور ان کے لوگ بہت آگے ترقی کر چکے ہیں. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ بھئی پھر ہماری جو آزادی ہم نے حاصل کی، تو پھر آیا ہم نے آزادی کے مقاصد حاصل کیے یا نہیں کیے؟ ہمارے ہاں کیوں غربت اتنی ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم نہیں ہے، ہر لحاظ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ تو کیا آزادی کے مقاصد ہم نے حاصل نہیں کیے؟ اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے؟ آپ کا یہی سوال تھا. تو بہت ہی عام سوال ہے، میں نے کہ یہی کہ سب کو یہ پریشان کر رہا ہے. اب جیسے میں دیکھتا ہوں، میں نے اسی کتاب میں بھی کافی ذکر کیا ہے اس کا. ہم نے جب آزادی لے رہے تھے تو آزادی کے اس وقت بھی اور بعد میں بھی دو خاص پرابلمس تھے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے. ایک تو یہ تھا کہ 200 سال سے انگریزی سامراج کی حکومت رہی تھی، اور لوگوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی آزادی نہیں تھی، ان کی کوئی عزت اور وقار بھی نہیں تھا کولونیل حکومت میں. اور اگر تصویریں دیکھیں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال تھی. اور دوسرا یہ کہ پھر آل انڈیا مسلم لیگ کو لگا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں وہ حقوق نہیں ملیں گے ہندو میجورٹی سے، یہ ان کے خیال میں اس وجہ سے وہ. لیکن آگے چل کے چونکہ ہم نے یہ کولونیلزم سے آزادی حاصل کرنا، وہ اپنے مقاصد میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی پاکستان میں. تو یہ کنفیوژن جو رہا کہ آیا ہم نے دونوں مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا یا صرف ایک مقصد کے لیے حاصل کیا؟ تو اگر ہم کولونیلزم سے، برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کا ہمارا مقصد ہوتا، اور مقاصد میں ایک یہ بھی مقصد ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کرتے کہ وہ جو لیئرز رہے ہیں کولونیلزم کی وجہ سے، جو دب گئے تھے لوگ اقتصادی لحاظ سے، سوشلی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ میں، وہ لیئر جو تھے ہم ہٹاتے. اور انگریزوں سے پہلے بھی جو ہمارا معاشرہ تھا، اگر آپ مغل امپائر کے دنوں کے وہ بادشاہ دیکھیں تو
اس وقت بھی لوگوں کو تو کوئی آزادی نہیں تھی، لوگوں کو تو کوئی حقوق نہیں تھے. ان کا تو یہ حال تھا نا اس زمانے کا، جو ایک اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ بادشاہ کی دربار میں اگر غلط لفظ بولا تو اس کی جان لے لی جائے گی، ہے نا، کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. یعنی کہ اگر کوئی ناگوار بات ہونے پہ آپ میری زندگی ختم نہ کریں، قلم نہ کر دیں سر، تو میں پھر عرض کروں گا. تو اس کی تو یعنی کوئی جانوروں کی جیسی کوئی زندگی نہیں تھی نا انسانی حیثیت سے. تو اب یہ تھا مغل امپائر کے دنوں، ان بادشاہت کے دنوں میں بھی عوام کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کی کوئی عزت و وقار نہیں تھی، اور ان کی کوئی ترقی کی نشانی بھی نہیں تھی. اور جب انگریزی سامراج آیا تو اس وقت ایک اور لیئر آیا فورن کولونیلزم کا، اس میں بھی لوگوں کے حقوق جو تھے وہ دبے رہے. تو دیور ٹو لیئرس، میڈیولزم کا اور کولونیلزم کا. ہم نے جب آزادی لی تو ہم نے ان لیئرز کو ہٹانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ہم نے صرف ایک مقصد رکھا جو کمیونل تھا، لیکن یہ تھا کہ جو میڈیولزم اور کولونیلزم کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے حقوق اور ان کی جو عزت و وقار کم ہو گیا ہے اور اتنے پسماندہ ہو گئے، ان کو ہٹانے کے لیے جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. ہم نے سوچا، کہا ہمارے جو اکابرین تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ جی اس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم رہے کیسی بھی ہو. وہ تو بھائی اگر میں اس لحاظ سے دیکھوں تو اگر آپ سندھ کا نقشہ دیکھیں تو ایسا پاکستان تو سندھ میں 1200 سال سے چل رہا ہے. جب سے محمد بن قاسم یہاں آئے اور آج تک سندھ میں تو ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن نہ جمہوریت رہی ہے، نہ لوگوں کے حقوق رہے ہیں، نہ ان کو کوئی آزادی ملی. تو اگر یہی مقصد تھا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت رہے، چاہے ان کے حقوق ہو نہ ہو، چاہے ان کی ترقی ہو نہ ہو، چاہے ان کے روزگار کے مواقع ہو نہ ہو، تو بھائی یہ پاکستان سندھ میں تو 1200 سال سے چل رہا ہے، لوگوں کی تو کوئی ترقی نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ آزادی کے جو مقاصد ہونے چاہیے وہ ذہن میں رکھیں، صرف یہ نہیں کہ فلانا طبقہ وہ اس کی حکومت ہوتی رہے تو یہ آزادی ہو گئی. تو ہم نے ڈی کالونائزیشن کو اپنا مقصد رکھا ہی نہیں ہے. جو پرپز آف انڈیپینڈنس جو تھی وہ اس میں ہم نے یہ اپنی پلاننگ میں، اپنے پالیسیز میں یہ کہ جو لیئرز تھے ان کو ہٹاؤ تاکہ یہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں اوپر آ جائیں اور ان کو حقوق ملے، پھر ترقی ہو. تو ایک سب سے بڑی یہ وجہ تھی جس وجہ سے ہم دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستانی لوگ بہت نیچے ہیں. اور ابھی بھی بے روزگاری یہاں چل رہی ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، اور کوئی سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے کہ جہاں ان کے حقوق اور ان کی عزت و وقار کا کوئی پروٹیکشن ہو، وہ کوئی سسٹم اس پہ طے نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ جو مسائل جب تک ان پہ ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہمارے مقاصد جو ہیں آزادی کے وہ پورے نہیں ہوں گے. اچھا، اس وقت ابھی کیا ہوا ہے؟ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کا آدھا حصہ ہمیں ملا. وہ کیا ملا؟ وہ یہ ملا کہ ریاست جو تھی وہ آزاد ہو گئی لیکن عوام آزاد نہیں ہوئے. ایک غلامی سے دوسری غلامی. ٹھیک ہے سر. تو وہ جو تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، 47 میں جو پہلے وائس رائے حکومت کرتا تھا وہ انڈیا ایکٹ آف 1935، وہ ہم نے کہا کہ اب ہمارا آئین یہی ہے جو کالونی کو چلاتا تھا، کالونی کے لیے تھا. ہم نے کہا یہ ہمارے لیے یہی آئین ہے. گرچہ قائد اعظم نے پہلے ہی ان کو کہا تھا 47 میں اگست 11 کی تقریر کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آئین بناؤ جمہوری، تاکہ وہ جو لیئرز ہیں، جو دبے ہوئے لوگوں کے اوپر جو یہ لیئرز لگے ہوئے ہیں کولونیلزم کے، میڈیولزم، ان لیئرز کو ہٹاؤ تاکہ لوگوں کو آزادی کے کوئی فوائد، وہ فروٹس حاصل ہوں. تو وہ تو کیے نہیں انہوں نے. اب وہ کولونیل سسٹم چلتا رہا. اب ہوا کیا ہے
کہ چونکہ وہ کولونیل سسٹم چلتا رہا اور صرف ریاست کو آزادی ملی، اس کو طاقت ملی، وہ ساورن ہو گئی، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی، لیکن لوگ جو تھے وہ اسی قانون کے تحت رہے جو کالونی کو چلانے کے لیے تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ریاست کو آزادی تو مل گئی، لوگوں کو آزادی نہیں ملی، اور ان کے جو حقوق تھے وہ وسیع مور اور لیس وہی رہے جو 1947 سے پہلے تھے ان کے۔ اب آتے ہیں ہماری جو ہے کولونیلزم کی جو بات ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے میں نے جیسے ابھی کہا نا، ہوا کیا کہ فارین کولونیلزم سے تبدیل ہو کے ہمارا نظام ہو گیا نیٹو کولونیلزم پہ۔ اب اپنے ہی لوگوں کو کالونائز کر رہے ہیں۔ تو ہماری سے صرف ایک لحاظ سے یوں کہیں کہ پہلے جو کولونل تھے وہ سفید رنگ کے تھے اور کسی اور مذہب کے تھے اور زبان تھی۔ اب جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ہمارے رنگ ہے، تو سسٹم وہی کولونیل ہے جو 47 سے پہلے تھا۔ لوگوں کی آزادی اس وجہ سے وہ قبضے میں ہے چاہے وہ دو لیئر جو ہے وہ ابھی تک فارین کولونیلزم تبدیل ہو کے نیٹو کولونیلزم پہ آ گیا ہے اور لوگ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے گزشتہ وقفے میں بتایا، آزادی کے مقاصد کے وقت پہ بات کی۔ اب ہمارا جو فارین کولونیلزم سے ہم لوگ آ گئے نیٹو کولونیلزم پہ۔ آپ کے اس کتاب میں تو سب کچھ ہے، اس پہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو کولونیلزم ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ چاہے فارین ہو چاہے نیٹو ہو، تو اب اس پہ کیا آپ آگے بات کرنا چاہیں گے؟ جی بہت خوب۔ اب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم سب سمجھیں اس بات کو کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم فارین کولونیلزم سے نیٹو کولونیلزم پہ آ چکے ہیں اور آزادی کے آدھے مقاصد ہوئے، پورے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کولونیلزم کی جو اگر ہم تشریح دیکھیں تو کولونیلزم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق، زبان سے کوئی تعلق نہیں، کلچر سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے سر؟ ہماری اسلام میں جو فتوحات ہوئی مختلف زبانوں کی مختلف قوموں پہ ہوئی فتوحات ہوئی، تو یہ ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ کولونیلزم بنیادی طور پہ سیاسی اور اقتصادی کنٹرول کا نام ہے، اس میں مذہب یا زبان کا کوئی رنگ و نسل نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی بھی باہر کے لوگ ہوں یا اپنے لوگ ہوں، ہم وطن ہوں، ہم زبان ہوں، ہم مذہب ہوں، اگر وہ لوگوں کے حقوق پر قبضہ کر کے ان کے وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کو سیاسی حقوق نہیں دیتے، ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرتے ہیں، تو یہ کولونیلزم کی تشریح میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کولونیل پریکٹس ہے، چاہے گورا کرے چاہے کالا کرے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اب کئی مثالیں ہیں دنیا میں جہاں ہم مذہب ہم زبان لوگوں نے دوسرے کو کالونائز کیا ہے۔ مثلا اسپین کولونیل پاور تھا، اس نے ساؤتھ امریکہ کی ریاستوں کو، وہ کالونیز تھی اسپین کی۔ اسپین بھی کیتھولک مذہب عیسائیوں کا تھا، وہ جو تھے ان کا بھی کیتھولک کا مذہب تھا۔ اسپین کی زبان بھی اسپینش تھی، وہ ساؤتھ امریکہ کی جو کالونیز ہیں، میکسیکو، ارجنٹینا ہو، اپنا یوروگائے، پیروگائے، کولمبیا، وینیزویلا، سب کی زبان وہی اسپینش ہے۔ تو لیکن ان ساؤتھ امریکہ کے ملکوں کے جو ریسورسز تھے وہ ان اسپین کے سیاسی کنٹرول میں تھے، مذہب اور رنگ اور زبان کا کوئی تعلق نہیں تھا، پولیٹیکل اور اکنامک کنٹرول تھا۔ اب اسی طرح عربوں کو یہی شکایت رہی، جب
عثمانیہ خلافت تھی ترکی کی، تو مڈل ایسٹ کے جو عرب ممالک تھے وہ اس کے کنٹرول میں تھے، مذہب دونوں کا ایک تھا۔ بات مقصد یہی تھا کہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہاں کہ رنگ، نسل، مذہب سے کولونیلزم کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ آپ کے اپنے ریسورسز پہ کوئی دوسرا کنٹرول کرتا ہے یا نہیں۔ اس کی زبان کوئی بھی ہو، آپ کی اپنی زبان ہو پھر بھی وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، آپ کے ہم مذہب ہو پھر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مذہب والے، دوسرے زبان والے بھی کرتے ہیں۔ سر دور کیوں جائیں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک مذہب والے ہیں، ایک زبان والے ہیں، تو سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے؟ آپ دیکھیں، سو یہ ہے مقصد یہی تھا ناظرین کو یہ سمجھانے کا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم فارن کولونیلزم سے نیٹو کولونیلزم پہ آ گئے ہیں، اور ابھی تک ہماری آزادی کے آدھے مقاصد ہوئے ہیں، آدھے مقاصد ہمارے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اور مثالیں یہی دی اس لیے میں نے کہ کولونیلزم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ میرے استاد ہیں، اگر میں آپ سے بحث کروں کہ آدھے مقاصد کون سے ہم نے اچیو کیے، میں تو کہتا ہوں کہ آدھے مقاصد کا یہ خطہ انگریزوں کے زمانے سے زیادہ خوشحال تھا، لوگوں کو انصاف ملتا تھا آج کے مقابلے میں، اور انہوں نے ریلوے ڈال کے دی، ہم نے ریلوے کھاڑ دی، انہوں نے سڑک جو کام کیا اپنے اس حساب سے، انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کام کیا، جو ادارے ایجوکیشن کے لیے بنائے انگریزوں نے اس زمانے میں، اندرون علاقے میں بھی وہ بھی زبردست چلتے تھے۔ آپ کی جو ہے ایک لحاظ سے بڑی صداقت ہے اس میں کہ ہاں اس زمانے میں انفراسٹرکچر بڑا، ٹھیک ہے جی، روڈز بنے، ریلوے لائنز لگیں، اور یہ پورٹس بھی بنے، کراچی ہو یا بمبئی ہو یا کلکتہ ہو یا کوئی بھی، اور یہ کہ ایریگیشن سسٹم بھی بنا، بالکل ہے، اس میں یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ملا، لیکن بڑا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے ریسورسز کو لے کے انگلینڈ لے جائے، اسی راستے سے، اسی ریلوے لائن سے، اسی روڈ سے، اسی پورٹ سے، اسی بندرگاہ سے، اصل مقصد وہی تھا، لیکن ایز اے کولیٹرل، ایز اے بائی پروڈکٹ ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ملا۔ لیکن ایک کولونیزم کی دوسری بات جو تھی، دوسری سائڈ پہ لوگوں کے، آپ پرانے پکچرز دیکھیں، فوٹو دیکھیں، لوگوں کو کی عزت اور توقیر نہیں ہوتی تھی، ان کی جو پوزیشن ایسی تھی، وہ بیچارے، وہ ایک کرسی پہ بیٹھنا بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور وہ جس انداز سے یعنی وہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ کولونائز لوگ جو ہیں ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی عزت اور توقیر، حقوق تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ جو بات ہے، میں بھی کسی سے بات کرے گے، جو آپ نے کہا نا انہوں نے تعلیم وغیرہ دی، یہ ایک اور آپ دوسری جگہ چلے، ایک موضوع الگ ہے، شاید کبھی ہم بات کریں اس میں، جو یہاں کی بات کرتے ہیں، جب انگلینڈ کے یہ برٹش کولونیلزم یہاں آیا تو کالونائزنگ جو تھے وہ خاص طور پہ دو لوگ تھے، دو قسم کے لوگ، ایک تو کمرشل جو بیپاری ایسٹ انڈیا کمپنی والے، اور دوسری تھی ملٹری پاور، اس کا کنٹرول کرو اور پھر اس کے ریسورسز جو ہیں وہ لے کے انگلینڈ لے جاؤ، بنیادی مقصد تو یہ تھا نا۔ دوسری سائڈ پہ وہ ایک دوسرے لوگ بھی آ گئے، مشنریز، وہ آئے اپنے کرسچن مذہب کو یہاں پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ زیادہ تر اسکول جن کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ وہی تھے جو مشنریز نے یہاں بنائے۔ آپ اگر یہاں پہ یہ سینٹ جوزف کی اگر بات کرتے ہیں یا سینٹ پیٹرک کی بات کرتے ہیں، 1870 میں بنا، انگریزوں کے آنے کے 30 سال کے بعد، ٹھیک ہے صاحب۔ اسی طرح اگر ایجیسن لاہور کا بنا، وہ انہوں نے بنایا اپنے مقاصد کے لیے، وہ لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری چیزیں بھی لے آئے۔ وہ کیا تھا؟ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے جمہوریت کا کہ عوام چنے اپنے نمائندے، یا یہ کہ سیپریشن آف پاورز ہوں،
ایگزیکٹو الگ ہو، لیجسلیچر الگ ہو، جوڈیشری الگ ہو، یا یہ کہ الیکشنز ہو اور پھر عوام کے نمائندے چنے جائیں جو حکومت کریں؟ یہ کون لایا تھا؟ یہ اکبر بادشاہ تو نہیں لایا تھا، نہ کلوڑا کے حکمران لے آئے تھے، نہ ٹالپور لے آئے تھے، نہ راجہ رنجیت سنگھ لے آیا تھا، یہی مشنریز لے آئے تھے ایز اے بائی پروڈکٹ۔ یہ وہی مشنریز نے آگے انہیں یہی تعلیم دی، یہ وہاں سے آئے، پھر ہم نے ہماری آنکھیں کھلی۔ تو مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ یس اس میں برائیاں بھی ہم دیکھیں، خاص طور پر یہ کہ کوئی انسان کی کوئی وقت اور عزت اور توقیر نہیں تھی اور ان کو اوپر جانے کے لیے کوئی سارے راستے بند تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو انڈو کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی مشنریز نے جو تعلیم دی یہاں پہ، یہ جمہوریت وہ لے آئے نا، سیپریشن آف پاورز وہ لے کے آئے نا، ہم مانے نہ مانے حقیقت یہ ہے کہ وہ لے کے آئے تھے، ورنہ ہمارے کسی مسلمان حکمران جو تھے کیا انہوں نے تعلیم دی یہاں پہ؟ اکبر بادشاہ اگر ہو یا جہانگیر ہو یا اورنگزیب ہو یا کوئی بھی ہو یا بعد میں، یہاں کے جو حکمران ہوتے تھے کیا ہوتے تھے؟ ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ساری ان کے پاس، قانون کی اتھارٹی کے آئین کیا یا قانون کیا ہے جو بادشاہ کی زبان سے نکلے وہ قانون ہو گیا، اور یہ کہ فیصلہ بھی وہ خود کرے گا۔ سو ایگزیکٹو اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی، جوڈیشل اتھارٹی ایک آدمی میں کنسنٹریٹ تھی۔ انہوں نے آگے کہا کریں سیپریشن آف پاور کرو، انہوں نے آگے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا کہ اکبر بادشاہ کا بیٹا حکمران ہوگا، پھر جہانگیر کا بیٹا جو ہے شاہ جہاں وہ حکمران ہوگا، نہیں، انہوں نے کہا جی الیکشن کرو، ووٹوں کو حق دو۔ تو یہ جو حقوق ہیں یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ کہاں سے آئے، یہ یورپین انلائٹنمنٹ تھی جو لے کے آئے، اس سے پھر یہ ہمارے عوام میں سجاگی۔ یہ انڈیپینڈنس کہاں سے آئی ہمیں؟ کس نے ہمیں سکھایا کہ آپ آزاد ہو؟ وہیں سے آئے نا، دس از بائی پروڈکٹ، اسی سے آئے۔ تو اب پھر ہم آتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ کولونیلزم جو ہے وہ اقتصادی اور سیاسی کنٹرول دوسرے لوگوں کے حقوق اور ان کے ریسورسز پہ، اس کا نام ہے۔ مذہب سے اور زبان سے اور رنگ و نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیں گے کہ جی ہم اب اس بات سے کیسے نجات ملائے، یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ اب فارن کولونیلزم سے ہم آئے نیٹو کولونیلزم پہ۔ آدھا آزادی کا کام میں کہوں گا وہ 50% آزادی ملی ریاست کو، عوام کو نہیں ملی چونکہ نیٹو کولونیلزم ہے۔ اب نیٹو کولونیلزم سے جان کیسے چھڑانی ہے تاکہ 100% پرپز آف انڈیا اس کے بینیفٹ جو ہے عوام کو ملے، یہ ہم آگے چل کے دوسرے حصے میں بیان کریں گے۔ ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب آپ نے فارن کولونیلزم کی بات کی، نیٹو کولونیلزم کی بات کی اور سب جو اسپیکٹس ہیں وہ بیان کر گئے۔ اب آپ پروگرام کے آخری حصے میں آفٹر آل ہمیں یہ بتائیں کہ اب ریئل پرپز آف انڈیپینڈنس ہم کب اچیو کریں گے؟ وہ کیا کرے سول سوسائٹی یا عوام جو وہ ہمیں کیوں حکمران تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ حکمران جو بھی آیا وہ کہتا ہے نئے پاور۔ اور پرپز آف انڈیپینڈنس کی جب بات کریں گے تو وہ ہوگا کہ سوسائٹی کو انفلوئنس ہو، سوسائٹی کا انفلوئنس ہو، کنٹرول ہو، جس طرح اور ملکوں میں وہ سوسائٹی کنٹرول کرتی ہے اسٹیٹ کو، یہاں اسٹیٹ سوسائٹی کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ سوسائٹی کب ایمپاور ہوگی، اس لائق ہوگی کہ سوسائٹی کو، اسٹیٹ کو زیر کرے اور اپنے حقوق لے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ اب آئے ہم کہ چلتے چلتے اسٹیج بائی اسٹیج کچھ لوگوں، کچھ ملک جو ممالک ایسے تھے جنہوں نے پہلے اسٹیج پہ ہی جیسے فارن کولونیلزم سے آزادی ملی تو انہوں نے ریفارمز کیے، اور نیٹو کولونیلزم نے وہاں جڑ پکڑی ہی نہیں۔ ہم نے وہ ریفارمز نہیں کیے، ہم نے وہ ریفارمز نہیں کیے، اس لیے
फॉरेन कोलोनियलिज्म से जान तो छूटी, लेकिन नेटिव कोलोनियलिज्म ने पकड़ लिया अवाम को, चूंकि हमने रिफॉर्म्स नहीं किए। अब ये है कि दुनिया में ये जो स्ट्रगल है, वही जो किताब का जो टाइटल है मेरा, स्ट्रगल बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ये जो है कशमकश जो है रियासत और मुआशरे के दरमियान, ये हर मुल्क में चलती रहती है। कई मुल्कों ने इसको फिर मकसद हासिल कर लिया है कि ये स्ट्रगल कंट्रोल में रहे। अब वो कैसे उन्होंने मकसद हासिल किया है, मैं 2-3 मिसालें देता हूँ, फिर हम पाकिस्तान पे आ जाएंगे। अब देखें फिर नए ममालिक जब बनते हैं, अब नए ममालिक में जो एक सबसे बड़ी मशहूर मिसाल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है साहब, वो उन्होंने, उनके लोगों ने वो 1776 की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एक मिली, जहाँ जो उस वक्त रहते थे उन कॉलोनीज में बड़े बड़े उनके जो सरकर्दा लीडर थे, जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, थॉमस जेफरसन हो गया, जेम्स एडम हो गया, और फ्रैंकलिन, बेन फ्रैंकलिन, और भी बहुत से लोग थे। इन्होंने इस सोसाइटी के जो सरकर्दा लीडर थे, उन्होंने बैठ के तय किया कि हम अपना बरतानवी गुलामी से जान छुड़ाते हैं, हम अपनी नई रियासत बनाते हैं। अब उस रियासत का हम नाम ये रखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। 13 रियासतें थी ना शुरू में, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मुआशरे के लोगों ने रियासत बनाई, बुनियादी उसूल जो ये है। और जब वो मुआशरे के लोगों ने रियासत बनाई, तो उन्होंने तय किया कि भाई रियासत आपको हम देंगे ये हुकूक, और ये हम हुकूक अपने पास रखेंगे, सारे हुकूक आप नहीं ले सकते। फैसला कौन कर रहा था? अवाम के लोग, नॉट नेसेसरीली उस वक्त, अभी इलेक्शंस नहीं, लेकिन जो सरकर्दा लीडर थे मुआशरे के, उन्होंने कहा हम रियासत बनाते हैं और तय करेंगे कि आपको ये पावर हम देंगे, और आप इस तरह, ये तौर तरीका होगा, ये आइन होगा, ये कवायद होंगे, आप इस तरह से इन पावर्स को इस्तेमाल करोगे, और ये पावर्स हम अपने पास रखेंगे, ये आपको नहीं देंगे। हमारे हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इनको नहीं छेड़ सकते, आप इनको नहीं ले सकते हमसे। तो सोसाइटी के लोगों ने रियासत का नक्शा बनाया, ये अब नई रियासत बन रही है। पुरानी रियासत को कहा कि आप निकल जाओ यहाँ से, जो लड़ाई लगी जो भी हुई। अब वो मुआशरे के लोग, उन्होंने नक्शा बनाया कि भाई हम बनाते हैं कि रियासत आपकी ये शक्ल होगी, ये हुकूमती आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, कांग्रेस हमारी अलग होगी, जुडिशरी हमारी अलग होगी, आपको ये हुकूक मिलेंगे, रियासत को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को ये, जुडिशरी को ये, और हमारे ये हुकूक होंगे जिनको आप कभी भी गस्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब कुछ बाकी यूरोप की जो रियासतें थी, ये पुरानी थी, सदियों से चल रही थी। अगर बरतानिया है, और या फ्रांस है, या रूस है मसलन, या चीन है, आप जिसको देखें, या जापान है, अब ये रियासतें तो चली थी, और ये अपने मुल्क पर थी। वो अमेरिकियों ने कहा कि आप निकल जाओ इंग्लैंड वाले, यहाँ से हम अपना मुल्क बनाएंगे। लेकिन इंग्लैंड में तो बादशाही चल रही थी ना, फ्रांस में भी चल रही थी, दूसरे मुल्कों में। उन्होंने क्या किया, वहां पर फिर 2 तरीके इस्तेमाल हुए। इंग्लैंड वालों ने तरीका इस्तेमाल किया रिफॉर्म्स का, स्लोली ग्रेजुअली रिफॉर्म्स, कि जी ताकत का उस वक्त जो था, सारी पावर बादशाह के पास थी, जो भी इंपीरियल पावर थे,
عوام کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے، جس طرح امریکی کالونی انہوں نے تو کہا کہ نکل جا. اب انگلینڈ والے کہاں کریں گے تو نکل کہاں جائے گا، تو انہوں نے تو کہا اسی معاشرے کے اندر ہم ایکویشن کو تبدیل کرتے ہیں، آپ ریاست ادھر ہو عوام ادھر ہے، ہم لے آئیں گے برابری پہ. پھر انہوں نے تو کیا ریفارمز، کئی ریفارمز کی انگلینڈ میں آہستہ آہستہ چل کے پھر وہ بادشاہ کے حقوق کم ہو گئے، پارلیمنٹ کے حقوق زیادہ ہو گئے، عوام کو وہ پروٹیکشن ملا. فرانس نے کہا نہیں ایسے بات نہیں بدلی، انہوں نے کہا کہ ریولوشن مارو، انہوں نے تو انقلاب لایا. بڑا فرانس کا جو انقلاب ہے وہ تو بہت مشہور ہے دنیا میں اور یورپ میں، یعنی کئی لحاظوں سے انہوں نے ایک نئی داغ ڈالی، نیو وے. فرانس نے ریفارمز نہیں ریولوشنری طریقہ استعمال کیا. یہ مقصد کیا ہے، جو اسٹیٹ اوپر ہے بہت طاقتور ہے، معاشرہ بہت کمزور ہے، آہستہ آہستہ معاشرہ برابری کی سطح پہ آتا ہے تاکہ ہم آپ کو پوچھ سکیں، آپ اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا پائیں. انگریزوں نے ایک استعمال کیا، فرانس نے دوسرا طریقہ استعمال کیا، روس نے وہی فرانس والا طریقہ استعمال کیا، وہاں پہ بھی ایک بلڈی ریولوشن آ گیا اور جو زار نکولس تھا اس کو نکالا، پھر وہ مارا گیا بیچارہ کہیں یا نہیں. پھر چین ہے، چین میں بھی یہی ہوا، چین نے بھی بلڈی ریولوشن آ گیا. جاپان نے وہ انگریزوں والا طریقہ کیا، ریفارمز لائے، آہستہ آہستہ وہ میجی ریولوشن کہا جاتا ہے وہاں پہ، وہ انہوں نے بترجیدہ ریفارمز لے آئے. تو بادشاہ ابھی بھی جاپان میں ہے لیکن طاقت نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی بادشاہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے. انگلینڈ نے اور جاپان نے گریجول ریفارمز کے ذریعے ایکویشن کو برابر کیا اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان. فرانس نے، روس نے، چین نے، انہوں نے ریولوشن سے وہ لے کے آئے، سوسائٹی کو اوپر کیا اور ان کو برابر کیا. اب ہمارے ہاں اب آتے ہیں پاکستان میں. پاکستان نے نہ ریفارمز لے آئے نہ ریولوشن آیا یہاں پہ، ٹھیک ہے صاحب. تو جو کلونل اسٹیٹ ہمارے ہاں رہی وہی چلی آ رہی ہے. اب وہ زمانے نے، دنیا نے ہمیں سکھا دیا نا، اگر ہم پیسفل چینج والا معاشرے کو اوپر لے آئیں تو جو انگریز کا یا جاپان کا سسٹم تھا اگر وہی اڈاپٹ کر لیں تو سیریز آف ریفارمز ہوں تاکہ عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ریاست کے پاورز کو کم کیا جائے. اب پاکستان کی اگر تاریخ آپ دیکھیں تو جب بھی ایسی کوئی موومنٹ ہوئی ہے تو اس میں ریاست بڑی سنگ دلی سے، بڑی ہارشلی اس کو کرش کیا ہے اس نے. دو ایک بار جب بھی ہوا ہے ایسا تو ہوا یہ ہے کہ وہ بڑا کم کیا گیا ہے تاکہ وہ وہیں پہ آگے نہ چل پائے. اب اس کی ہمارے ہاں معاشرے جو پاکستان کا ہے، معاشرے کے جو جس کو ہم معاشرہ کہیں، اس پہ جو 4-5 اور عناصر ہیں نا وہ بڑے کمزور ہیں ابھی بھی. کون کون سے ہوں گے؟ مثلا ہم جو سول سوسائٹی کہتے ہیں نا، کیا کیا ہے؟ ایک تو عام لوگ آ گئے، ٹھیک. پھر تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، آیا وہ کوئی رول پلے کرتے ہیں عوام کی سجاگی میں یا نہیں؟ پھر جو بزنس ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں، چیمبرز آف کامرس ہیں، آیا وہ بھی ایک پاور سینٹر ہیں اپنے طور پر، ٹھیک ہے سر. اسی طرح میڈیا ہے، وہ بھی ایک پاور سینٹر ہے سوسائٹی کا. تو سوسائٹی کے جتنے حصے ہیں، میڈیا ہو، ٹریڈ باڈیز ہو، چیمبرز ہوں، اکیڈیمیا ہو، فلانا، کوئی بھی عوام کے لیے ان کو امپاور کرنے کے لیے ان میں زیادہ تر آپ نہیں دیکھیں گے کوئی اکا دکا جو کر رہا ہے تو وہ پھر بڑی مشکل میں بھی آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ ٹائم ہمارا کم ہے نا، کہ ریئل پرپز آف انڈیپینڈنس کیا ہے؟ اگر ہم جملے میں کہیں تو پرپز آف انڈیپینڈنس از امپاورمنٹ آف پیپل. لوگوں کو امپاور کریں گے. اب وہ اس کے اور بھی طریقے ہیں، شاید اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے. تو پھر وہ معاشرہ اس حیثیت پہ آئے گا کہ ریاست اور
معاشرہ برابر ہو، اونلی پھر جا کے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا ریاست کو کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ کیوں کر رہے ہو۔ جب تک یہ امپاورمنٹ نہیں ہوگی لوگوں کی، سوسائٹی کیا ہے؟ مجموعہ ہے نا لوگوں کا، لوگ امپاور ہوں گے تو سوسائٹی امپاور ہوگی۔ اب ہمارے ہاں اگلے بات کریں گے کس طرح لوگوں کو امپاور کرے کہ سوسائٹی امپاور ہو، اور پھر وہ سوسائٹی اکاؤنٹیبل ٹھہرائے ریاست کو۔ جب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ریاست بہت اوپر ہے، سوسائٹی ابھی بھی بہت کمزور ہے۔ تھینک یو شاہ صاحب۔ ناظرین، اختتام پذیر ہوا پروگرام، خدا حافظ۔